فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج پاکستان نے دشمن کے چھکے چھڑائے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی زیر قیادت بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کا ہاتھ قانون روکے گا۔ ملک کی ترقی میں اقلیتوں کا قابل قدر اور تاریخی کردار ہے۔ مسیحی برادری نے تعلیم، طب اور دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس تقریبات میں شرکت۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے وژن کو اجاگر کیا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو نظریہ پاکستان کا اہم ستون قرار دیا۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے پر اظہار تشکر۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی جی ایچ کی آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچ کر اپنی منافقت سے پردہ اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کیتھیڈرل چرچ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں بھارت میں سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان، اقلیتوں کا وسائل پر اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا ہے، اقلیتی برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے، پاکستان میں اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، پنجاب میں اقلیتوں کے تمام تہوار منائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکاء میں اقلیتی کارڈ اور کرسمس کے چیک تقسیم کیے۔ بھارت میں خاتون کا نقاب کھینچنے کا واقعہ ہندو انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ ہندوتوا نظریہ دو قومی نظریے کو درست ثابت کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قائد کا پاکستان اڑان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت میں نقاب نوچ کر پوری دنیا کی خواتین کی تذلیل کی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے، قائد اعظم کی بدولت آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ رہے ہیں۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نہیں، اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے غریبوں کا، بیماروں کا، کمزور طبقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں پورا سندھ میں کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، وہ بھی 100% مفت علاج ہو۔ گنبٹ میں صحت کی جو سہولیات دیں وہ لاہور میں بھی دستیاب نہیں۔ شعبہ صحت میں سندھ کا مقابلہ دیگر صوبوں سے نہیں دنیا سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انڈس یونیورسٹی اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا روٹی کپڑا اور مکان محض نعرہ نہیں، ایک سوچ ہے۔ سندھ میں صحت کا نظام مکمل تبدیل کر دیا، کوشش کر رہے ہیں عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان واضح ونر اور بھارت لوزر قرار۔ معتبر جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف، لکھا ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان کی واشنگٹن میں پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کر دیا۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ عسکری قیادت کے فیصلوں سے ریاست رٹ مضبوط ہوئی۔
بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ مشرق وسطی میں پاکستان کے دفاعی معاہدے اسٹریٹجک پیش رفت قرار۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان آج دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد بن زائد کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد بھی ہوگا۔ UAE کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے قلات اور DI خان میں آپریشن 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق قلات میں کارروائی میں فی الحال ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ DI خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن میں 2 خوارج جہنم واصل ہلاک۔ خارجی دلاور کے سر کی قیمت حکومت نے 40 لاکھ روپے رکھی تھی۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے۔ ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پالیسیوں نے پاکستان کو خطے کا اہم ملک بنا دیا۔ پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ دنیا میں پاکستان کی کامیابیاں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، بولے PTI کے دوست مذاکرات کو نہیں مانتے۔ اڈیالہ میں بیٹھا شخص آج بھی اسلام آباد چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگ ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی مزار قائد پر سلامی۔ میجر جنرل افتخار حسین چوہدری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسین نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ DG رینجرز میجر جنرل محمد شمریز خان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ کے رنگ بکھر گئے۔ حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $73 کروڑ کے 2 اہم منصوبوں پر دستخط ہو گئے۔ $33 کروڑ مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن منصوبے پر دستخط ہوئے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط ہوئے، جس کی مالیت $40 کروڑ ہے۔ سیکرٹری اقتصادی امور کہتے ہیں پن بجلی کے منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ممکن ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا عمل روک دیا۔ کوئٹہ بلدیاتی الیکشن کا شیڈول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات اتوار 28 دسمبر کو ہونا تھے۔ قوم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، عوام کو تحریک سے منسلک کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صحت کی مراعات چند لوگوں کو حاصل ہے، بڑے پیمانے پر عوام کی کمیٹیاں بنانا ہوں گی۔ PIA کو 135 ارب میں بیچ دیا گیا۔ نجی شعبے کو بجلی نہیں دے رہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔